بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بغداد شریف میں ایک نہایت ہی پرہیزگار اور نیک عورت رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قسمت سے ایک ہی بیٹا دیا ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ نیک تھی اور جانوروں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اگر کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو اسے اپنے گھر لے آتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی۔ اس کو سڑک پر ایک پیاسا کتا نظر آیا جو پیاس کے مارے بے لک رہا تھا۔ وہ اس کے قریب گئی اور اس چھوٹے سے کتے کو اٹھا لیا اور محبت سے اپنے گھر لے آئی اور اس کو پانی پلایا۔ وہ کتا اس کے گھر میں ایک فرد کی طرح رہنے لگا۔ وہ جانوروں پر تو ویسے بھی مہربان تھی، لیکن ایک چھوٹا سا کتا جو اس کے گھر میں آیا تھا اس سے اس کا بیٹا حسد کرنے لگا کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی اور اس حقیر سے جانور سے محبت کرتی ہے۔ ایک جانور کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، غرض کہ وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اپنی ماں کا دشمن بن گیا۔ اور یہ دشمنی طویل ہوتے ہوتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ وہ اپنی ماں سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنی ماں کو ختم کر دوں، لیکن اس جگہ رہ کر وہ اپنی ماں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ اس کی ماں کی عزت کرنے والے وہاں بے انتہا تھے۔ وہ کتا اپنی مالکن سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب اس نے اتنا اچھا رویہ دیکھا تو وہ اس کے اور قریب ہوتا گیا۔ کہتے ہیں کہ کتا ایک وفادار جانور ہے، لیکن اگر مہربانی سے پیش آئے تو وہ اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس کا بیٹا بڑا ہوتا گیا اسی طرح کتا بھی بڑا ہوتا گیا۔ ایک دن بیٹا اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ قربانی ہم پر جائز ہے۔ اس کا بیٹا جو دل ہی دل میں ماں سے نفرت کرتا تھا وہ سوچنے لگا کہ میرا بس چلے تو تیری ہی قربانی کر دوں۔ بیٹا اوپر سے ماں سے کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم اتنی طاقتور گائے لے کر آئیں گے کہ پورا علاقہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا دکھاوے کے لیے قربانی نہ کرنا، قربانی تو خالص اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے جانوروں کا گوشت یا خون نہیں جاتا بلکہ ہماری نیت جاتی ہے، اور وہ جانور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور انشاءاللہ دعا کریں گے۔ عید کے دن بہت قریب آ گئے تھے اور بیٹا دل ہی دل میں پریشان تھا کہ مجھے کسی طرح اپنی ماں کو گھر سے نکالنا ہے۔ اس کی بیوی نے بجائے اس کو سمجھانے کے کہ تم اپنی ماں کے لیے ایسے گستاخانہ الفاظ استعمال نہ کرو، بلکہ اس کو اور آگ لگا کر کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ اس نے کہا، بتاؤ۔ بیوی کہنے لگی کہ جس دن گائے کی قربانی ہوگی اس دن تم اپنی ماں کی گردن پر چھری پھیر دینا۔ ہم خاموشی سے اس گھر میں جو تہہ خانہ ہے وہاں جا کر تمہاری ماں کی لاش کو دفنا دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے، ساری جائیداد جو اس کے نام ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ عید کا دن آ گیا، وہ نماز پڑھ کر آیا اور کہنے لگا کہ ماں گائے کی قربانی کرنی ہے، مجھے اجازت دو۔ اس کی ماں نے کہا کہ بالکل شروع کر دو اور سنت کو زندہ کرو، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے۔ اس کا بیٹا دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور بہو بھی قریب کھڑی تھی۔ گھر کو چاروں طرف سے اس نے بند کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کی ماں سے ملنے نہ آ سکے۔ جو کوئی بھی آتا وہ دروازہ کھٹکھٹا کر چلا جاتا۔ اب وہ پوری طرح سے تیار تھا کہ گائے کی قربانی کرے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں تم ذرا قریب آؤ اور گائے کے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ اس کی ماں اپنے کتے کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ کتا بڑا بے چین تھا اور اپنی مالکن کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ کتا اپنی مالکن کو روکتا اور آگے بڑھنے سے روک لیتا کہ نہیں، اپنے بیٹے کے پاس نہ جاؤ، لیکن ماں اپنے بیٹے کے کہنے پر پیار سے چلتی ہوئی اس گائے کے قریب آ رہی تھی جس کی انہوں نے قربانی کرنی تھی۔ کتا دیکھتا رہ گیا اور وہ اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی بیٹے نے گائے کی گردن پر چھری چلائی اور وہ تڑپنے لگی، اس وقت جیسے ہی اس کی ماں جھکی اس نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ایک طرف گائے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو حسرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی گردن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہیں تڑپ تڑپ کر ماں نے کلمہ پڑھا اور دم توڑ گئی۔ لوگ پریشان تھے کہ کتا آج اتنا کیوں بھونک رہا ہے کہ جیسے کسی نے شدید ظلم کیا ہو۔ اس کی بیوی نے اشارہ کیا کہ اس کتے کو بھی مار ڈالو۔ اس نے اسی وقت اس کتے کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ چھری اتنی تیز تھی کہ 1 منٹ بھی نہ لگا اور وہ کتا بھی دم توڑ گیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ذرا اس گائے کا خیال رکھنا، میں اپنی ماں اور کتے کو نیچے تہہ خانے میں دفنا کے آتا ہوں۔ وہ گناہ عظیم کر چکا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے گی،
لیکن نہیں، اسی رات اس پر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کتا جو اپنی مالکن سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس کے خواب میں آنے لگا۔ اس کے خواب میں آ کر وہ زور زور سے بھونکتا اور کہتا کہ تم نے اپنی ماں پر ظلم کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کو تیرے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ یہ خواب اس نے پہلی رات دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں بولا اور پھر سو گیا۔ لیکن ابھی تو شروعات تھی۔ اب جب بھی وہ گوشت کھاتا تو اس میں بھی کتا نظر آتا اور وہ بھونک رہا ہوتا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگا اور اپنے بال نوچنے لگا، کیونکہ اب وہ کتا اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کتا اتنی زور سے بھونکتا کہ وہ چلانے لگتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ دیکھو، کتا میرے سامنے کھڑا ہے اور زور زور سے بھونک رہا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا کہہ رہا ہے، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کیفیت میں 6 مہینے گزر گئے تو اس کی بیوی سوچنے لگی کہ میرے شوہر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، مجھے کسی عامل کے پاس جانا چاہیے۔ اسی علاقے میں ایک اللہ والے تھے۔ وہ عورت اللہ والے کے پاس گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت کچھ جانتے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کو لے کر اس اللہ والے کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ باہر چلی جاؤ، تم دونوں شیطان ہو اور یہیں باہر کھڑے رہو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کام کے لیے تمہارے گھر جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی کیوں حضرت، وہاں کیوں جانا پڑے گا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ جنات وہاں آپ کے گھر ہیں، اس لیے وہاں جانا پڑے گا۔ عورت کہنے لگی کہ چلیے حضرت، دیر کس بات کی؟ اللہ والے کہنے لگے کہ میری ایک شرط ہے کہ تمہارے محلے میں جتنے بھی لوگ تمہارے شوہر کی عزت کرتے تھے ان سب کو بلاؤ۔ بزرگ کے کہنے پر ان کی شرط کو پورا کیا گیا اور اس آدمی سمیت اس کی بیوی کو گھر لایا گیا۔ بزرگ نے چاروں طرف دیکھا اور کہا گھر تو بہت عالی شان بنایا ہے، تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ماں تو خالہ جان کے گھر گئی ہوئی ہے، اور ویسے بھی ماں کی کیا ضرورت، آپ تو میرے شوہر کا علاج کرنے آئے ہیں۔ اتنے میں اس کا شوہر چیخنے لگا اور کہنے لگا دیکھو وہ میرے سامنے کھڑا گھور رہا ہے، وہ مجھے کاٹ لے گا، اس کے لمبے لمبے دانت ہیں، وہ بہت تیز آواز میں بھونک رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اپنی خالہ کو بلاؤ۔ ایک آدمی اس کے گھر بھیجا گیا اور وہ اس کی خالہ کو بلا کر لایا۔ جب وہ اس کے گھر میں آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، مجھے کیوں اس حالت میں گھر بلایا گیا ہے؟ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بتاؤ اس آدمی کی ماں تمہارے گھر میں ہے یا نہیں؟ اس کی خالہ کہنے لگی نہیں، میں نے تو اپنی بہن کو کئی مہینوں سے نہیں دیکھا۔ وہ بزرگ اس بیٹے کی جانب بڑھے اور کہا گستاخ، اب تم بتاؤ اور اپنے منہ سے سچ کہو، ورنہ میں تمہارا راز فاش کر دوں گا اور لوگ تجھے مار مار کر زندہ دفن کر ڈالیں گے۔ بیٹا کہنے لگا کہ میں اپنی ماں سے نفرت کرتا تھا، میری ماں نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اور وہ مجھ سے زیادہ اس کتے سے محبت کرتی تھی۔ وہ کتا ہر وقت میری ماں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا اور مجھے زہر لگتا تھا۔ مجھے نفرت تھی ان دونوں سے، اس لیے میں نے قربانی کے دن جب گائے ذبح کی تو میں نے اپنی ماں کی گردن پر بھی چھری پھیر دی اور کتے کے گردن پر بھی۔ میں نے اس کتے کو اور اپنی ماں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ پھر وہ ان سب کو ایک کمرے میں لے کر گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں میری ماں اور کتا دونوں دفن ہیں۔ اس جگہ کی کھدائی کر کے اس کی ماں اور کتے کی لاش کو باہر نکالا گیا اور اس کی ماں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس عورت کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور اسے کوئی کیڑا بھی نہیں لگا تھا۔ اس کی ماں تو مر کر بھی زندہ تھی، لیکن وہ زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ اس کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ جس سے اس کا جسم گلنے اور سڑنے لگا، اور اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک دن وہ دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر عبرت کا نشان بن گئے۔ لوگ آج بھی اس منظر کو یاد کرتے ہیں۔ ایک طرف سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس عورت کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور دوسری طرف استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں اس بات کے لیے کہ اس کا بیٹا اور اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے، آمین۔